السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، عمران خان کی بات کریں گے۔ زنجانی صاحب نے بتایا تھا کہ پی ٹی اے کے اندر پھوٹ بھی پڑنی ہے اور ان کے سکینڈل بھی آئے ہیں۔ پچھلے دنوں کے پی اسمبلی کے ایک ایم پی اے نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے بھائی کے خلاف وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا کہ آپ کے بھائی جو ہے نا وہ علاقے میں یہ کچھ کرتے پھر رہے ہیں، اس طرح سے تبادلے کھلی کچہریاں اور معاملہ، اس پہ بڑا ہی انہوں نے الزام لگایا۔ اس کو لے کر بھی وہاں پہ ہنگامہ برپا ہے۔ فارورڈ بلاک جو ہے سہیل افریدی کے خلاف وہ بھی متحرک ہے، اور علی امین گنڈا پور پہلے تو پارلیمنٹ میں کے پی کے میں کھڑے ہو کے اسمبلی میں بولے، اب وہ کمیٹیوں میں بھی جا کر سہیل افریدی کے اوپر براہ راست تنقید کر رہے ہیں۔ وہ ایشو مطلب پورا ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف علیمہ خان جو ہے وہ تیمرگرہ گئی، انہوں نے ریلی سے خطاب کیا۔ علی محمد خان کی ایک پرانی ٹویٹ تھی قیادت کے حوالے سے، وہ جو مخالفین تھے انہوں نے اٹھایا جی موروثی سیاست جو عمران خان کو پسند نہیں، اس پہ لے کے علی محمد خان کے خلاف محاذ کھڑا گیا اور واپس علی محمد خان پارٹی قیادت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ سارا محاذ جو ہے نا یہ سب پیشین گویاں مصور زنجانی صاحب آلریڈی کر چکے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی بڑھیں گے، ان کے سکینڈلز بھی سامنے آئیں گے، اور حکومت کے سکینڈلز کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی تھی، وہ آپ کے سامنے سچ بھی ثابت ہوئی، یہ لٹار والا کیس بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد زنجانی صاحب نے کہا تھا جی وفاقی کابینہ میں بھی تبدیلیاں ہوں گی۔ اب خبریں تو آ رہی ہیں کہ جناب کچھ چہرے تبدیل ہونے جانے، جی نوجوان لوگ آئیں گے، اور یہی جملہ ہوتا تھا زنجانی صاحب کا جی چہرے تبدیل ہوں گے۔ آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے یہ جو چہروں کی تبدیلی ہے یہ کب تک ہونے جا رہی ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ پہلے پی ٹی آئی سے ہوں یا حکومتی چہروں کی طرف سے ہوں، بس آپ کی جواب دے دیں جدھر سے بھی آنا ہے۔ چہروں کی تبدیلی جو ہے نا اس کی ابتدا آپ کو سٹارٹ ہوگی حکومت سے۔ حکومتی کچھ وزراء جو ہیں یہ عنقریب آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہت اہم وزراء جن کے بارے میں ابھی آپ گمان نہیں کر پا رہے کہ یہ بدل جائیں گے، اور ایسے وزراء جن کی اچھی خاصی اثر و رسوخ پارٹی میں ہوگا، اور اب سے نہیں کئی دہائیوں سے ان کا سسٹم جو ہے وہ پارٹی میں چل رہا ہے۔ مجھے تو خواجہ آصف صاحب لگ رہے ہیں۔ بس میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اچھا، مطلب ایک اکیلے وہ نہیں ہیں، اور بھی دو تین لوگ ہیں ساتھ جو کہ چینج ہونے والے ہیں، تبدیل ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات بھی ان کی پوری نہیں کی جائیں گی، اور اس کے اوپر صرف وہ لوگ آئیں گے جو کہ اگلا چہرہ ہمارے پاس پرائم منسٹر کا ہوگا، اس چہرے کے کسی طور کے اوپر اپروول کے اوپر وہ نئے چہرے جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر آپ کو اب نئے وزراء میں نظر آئیں گے کہ جن کی سیٹلمنٹ ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ بھی اب ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اس کا میں نے اشارہ دیا ہے تو پھر جو بڑے صاحب ہیں وہ بھی چینج ہونے والے ہیں۔ اچھا، تو اس اعتبار سے چیزیں بڑے جو ہیں، صاحب مراد پرائم منسٹر صاحب ہی ہیں؟ ہاں جی، اچھا، بڑے صاحب مطلب ڈر لگتا ہے بھائی۔ تو اس اعتبار سے چیزیں جو ہیں ایک تو تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں۔ اب یہ تبدیلی صرف ایک ہی پارٹی کے حصے میں نہیں آئے گی، یہ تبدیلی کا نعرہ جو لگا کے آئے ہیں یہ تبدیلی ان کے اندر بھی آئے گی، کیونکہ تبدیلی کا نعرہ ہمیشہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لگایا کہ تبدیلی ہونی چاہیے، نظام بدلنا چاہیے۔ سوری میں بھی بات کر رہا ہوں، شہباز شریف صاحب اگر تبدیل ہوتے کوئی نوجوان بندہ ہی آئے گا یا پھر نواز شریف آ جائیں؟ نوجوان نہیں آئے گا، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں کوئی اچھا تجربہ کار بندہ آئے گا۔ بہت پرانا تجربہ نہیں ہوگا، اس کو تجربہ نیا نہیں ہوگا، اور لیکن ہے کہ وہ کوئی تجربہ کار بندہ ہی آئے گا جس کو اچھے خاصے جنگی حالات اور پوری دنیا اور اس طرح کے معاملات کے اوپر تجربہ رہا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے اعتبار سے جو تبدیلی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں پہلے ہوں گے الزامات، پھر اس میں ہوں گے اختلافات۔ سوری میں آپ کی بات پھر کاٹ رہا ہوں، اگر وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے، ہاں جی، وہ چہرہ آ جاتا ہے جس کو انٹرنیشنل ایکسپوئر جس بندے کا ہو چکا ہوا ہے اور معاملات کے ڈیل ڈول میں بڑا ایکٹیو ہے متحرک طرف سے، تو کیا شہباز شریف صاحب اس بندے کی کابینہ میں ہوں گے یا پھر یہ گھر چلے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں نو ڈاؤٹ جب کسی طور کے اوپر اگر اپنے وزارت عظمیٰ سے ہٹتے ہیں تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ان کے پاس سیٹ تو ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ سیٹ سے ہی ہٹ جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس جو ووٹ لے کے آئے ہیں، جو وہ ہلکے سے الیکشن جیت کے آئے ہیں، وہ چیز تو ان کی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ایوانوں میں تو نظر آئیں گے، ایوان میں نظر آئیں گے، لیکن وہ پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کو کابینہ میں نظر نہ آئیں۔ دیکھیے آپ کو مطلب کسی اہم جو ہے وزارت کے اوپر نظر نہ آئے، لیکن آپ کو ایوانوں میں وہ نظر آئیں گے۔ اب اس اعتبار سے ہم واپس آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ پی ٹی آئی کے اعتبار سے میں نے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کچھ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں جو انتشار بڑھنا ہے، الزام تراشیاں شروع ہونی ہیں، اور کچھ سکینڈلز نکلنا سٹارٹ ہوں گے، اور وہ سکینڈلز کو باہر کا بندہ نہیں اندر سے ہی نکلنا شروع ہوں گے۔ اس کے
سلسلے میں اور اس کے تسلسل میں اگلے آنے والا جو ٹائم اب نظر آتا ہے، اس چیز کو بھی میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ یہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی میں اب مزید واضح طور کے اوپر دھڑے بندی نظر آئے گی۔ نہ صرف یہ دھڑے بندی کی حد تک چیزیں رکیں گی، یہ آپ کو ایک علیحدہ سے فارورڈ بلاک کی طرف چیزیں جاتی نظر آ رہی ہے کہ اگلا آنے والا جو ٹینیور ہوگا، جس میں اس سال کا اختتام اور اگلے سال کا شروع، اس میں آپ کو واضح طور کے اوپر دو علیحدہ گروپس نظر آئیں گے، اور یہ گروپ آپ کو ایک ہوگا جو کہ عمران خان کی کہیں نہ کہیں پہ بات کر رہا ہوگا، عمران خان کی رہائی یا اس کی اقتدار یا اس کے باقی معاملات یا اس کی باقی چیزوں کے بارے میں متحرک ہوگا، یا عمران خان کو کسی طور کے اوپر پارٹی میں دوبارہ سے ریوائیو کروانے کے اوپر متحرک ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو دوسرا جو گروہ ہے، جو دوسرا دھڑا ہے، وہ آپ کو اس اعتبار سے نظر آئے گا کہ جو کسی لحاظ سے ہوگا پی ٹی آئی کے بینر کے نیچے، لیکن اس کا قطعی طور کے اوپر کوئی تعلق یا قطعی طور کے اوپر کوئی معاملہ یا قطعی طور کے اوپر کوئی کاوشیں یا کوششیں جو ہیں وہ آپ کو پارٹی کے لیے نظر نہیں آئیں گی۔ پھر وہ اپنی اپنی ذاتی سیاست اور مل کے اپنا کوئی ایک نیا سسٹم بنانے یا نئے الحاق کی طرف جائیں گے، اور اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ یہاں پہ یہ اکیلے نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ جو ابھی کل کی تقریر فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، بڑی گرجدار قسم کی، بڑی بھاری بھرکم، اور ہمیشہ سے ان کا یہ خاصہ بھی رہا ہے کہ حکومت جس کی مرضی ہو لیکن ان کا حصہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو مطلب گائے کوئی بھی قربان کرے، حصہ ہمارا اس میں ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ سسٹم جو ہوا ہے ماضی میں، یہ اس چیز کا اندیہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو گرہن لگ رہا ہے، وہ گرہن اب مزید اپوزیشن جماعتوں کو ان کی طرف لائے گا، وہ گرہن مزید حکومت کے خلاف چیزوں کو اور زیادہ اجاگر کرے گا، مزید اور زیادہ سکینڈلز نکلنا شروع ہوں گے، اور یہ سسٹم صرف وفاق کی حد تک نہیں ہوگا، یہ آپ کو صوبائی طور کے اوپر بھی نظر آئے گا، اور صوبائی سسٹم میں اس کی ابتدا آپ کو کے پی کے سے نظر آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا کہیں نہ کہیں پہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئے گا، اور کہیں نہ کہیں پہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سندھ میں بھی نظر آئیں گی۔ لیکن اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ متاثر ہو رہا ہے یا تو وفاق یا پھر کے پی کے، پی ٹی آئی، اور وہ سلسلہ آپ کو زیادہ بھڑکتا ہوا نظر آئے گا جب یہ گرہن لگنا ہے، اور گرہن کا تسلسل جو ہے یہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ گرہن کا تسلسل سٹارٹ ہونا تھا 12 جولائی سے، اور ہر گزرتا دن ہمیں اب گرہن کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو اس کی شدت میں تیزی نظر آئے گی، آپ کو اس کی شدت کے ساتھ الزامات میں تیزی نظر آئے گی، اور آپ کو دھڑے بندیاں جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس گرہن کے بعد کے جو پوسٹ افیکٹس ہوں گے وہ ہمیں لے کے چاہیں گے تقریباً کوئی ماہ سپٹمبر تک، کیونکہ پہلا گرہن 12 کو ہے، دوسرا گرہن 28 کو ہے، تو پورا سپٹمبر کا مہینہ بھی انہی دو گرہنوں کے زیر اثر آنے والا ہے۔ تو سپٹمبر جو ہے اس میں آپ کو اچھا خاصا کچھ احتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا، احتجاجی کالز دی جائیں گی، اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریکوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی ایوانوں میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے کچھ مزید ایسی جماعتیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں یا وقتی طور کے اوپر کسی طور پہ حکومت کے ساتھ الحاق میں ہیں، وہ آپ کو کسی طور پہ مولڈ ہو کے ایک نیا اتحاد بنانے کی طرف جانا سٹارٹ ہوں گی۔ تو یہ جو ہمارے پاس معاملات ہیں، اس میں اگست اور سپٹمبر یہ دو ایسے مہینے ہیں کہ جس میں آپ کو اچھی خاصی ہنگامہ خیزی پاکستانی سیاست میں دیکھنے کو ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ متحد ہو کر حکومت کے خلاف احتجاج پہ اتر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اگر فضل الرحمان صاحب کو ہم لوگ دیکھیں تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی اندیا دیا تھا کہ جو سلسلہ تسلسل ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس میں ہر پارٹی پھر اکیلی نہیں ہوگی، اس میں ایون پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا بانی اندر ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ کسی طور کے اوپر سائڈ پہ کر دی جائے۔ پی ٹی آئی کو کسی طور کے اوپر کسی بہت اہم پارٹی کی سپورٹ مل جائے گی، اور وہ ان کے ساتھ مل کے احتجاج میں شامل ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ پاسبلٹیز نظر آتی ہیں، اور ان پاسبلٹیز کا پہلا بیج جو ہے وہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سے نظر آ گیا۔ تو یہ بیج جو ہے وہ بویا جا چکا ہے، اور اب پودا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے عرصے میں نکلے گا۔ اچھا، تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے حکومت اتحادی، یہ بھی کہیں اپوزیشن کے ساتھ احتجاج میں کسی معاملے میں شامل ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی بیسکلی پیپلز پارٹی کو ہم لوگ دیکھیں نا تو پیپلز پارٹی آپ کو کسی طور کے اپنا حصہ تو نہیں چھوڑے گی، حصہ اس کا وہیں رہے گا، حصہ موجود رہے گا، لیکن ابھی میرے خیال سے جولائی میں جلسہ ہے شاید پیپلز پارٹی کا لاہور میں، اور اس میں آپ کو بلاول جو ہیں وہ اچھے خاصے گرجتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ اسی طرح کے ٹون میں جس ٹون میں آپ کو فضل الرحمان نظر آئے گا، تو یہ ملتی جلتی ٹون آپ کو ان کی بھی نظر آئے گی، لیکن وہ اپنا حصہ علیحدہ نہیں کریں گے،
حصہ حکومت سے علیحدہ نہیں کریں گے، لیکن حکومت کے خلاف وہ بہت شدت کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اوکے، اچھا، یہ تو چلیں باہر ایک جو دھما چوکڑی لگنے جا رہی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں آنے والے دنوں میں، تو خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا جو مستقبل ہے نا، وہ یہ تمام تر جو حالات بننے ہیں، یہ تمام تر جو مسائل اور بلا وجہ کی حکومت خلاف یا دوسری جماعتوں کے خلاف جو ایک مسائل اور پرابلمز کا انبار آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ سکینڈلز کا، کچھ اختلافات کا، کچھ اندر سے سازشوں کا، یہ خان صاحب کے لیے کسی طور کے اوپر ایک نسبتاً پازیٹیو پوائنٹ ہوگا، پازیٹیو پوائنٹ ہوگا، اور خان صاحب کے لیے عنقریب جو ہے وہ اب ریلیف والا معاملہ تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں یہ پارٹی قیادت پہ قبضہ کرتی یا نہیں، ان کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ جو کردار ایک بہن ہونے کے ناطے کر رہی ہیں، یا جو کردار انہوں نے ماضی میں کسی طور کے اوپر اڈیالہ کے باہر کیا ہے، ان کا کردار اسی حد تک ہوگا۔ اگر ایون خان صاحب کسی طور کے اوپر کوئی معجزاتی طور پہ، جو کہ معجزہ بھی فوراً نہیں ہونے والا، معجزاتی طور کے اوپر اگر خان صاحب کو بٹھا کے نکال کے ایک دم سے پالیٹکس میں اور ایک دم سے میڈیا پہ لے بھی آیا جاتا ہے، تب بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی طور کے اوپر یہاں پہ پارٹی اقتدار میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو عمران خان کی رہائی میں علیمہ خان کو کردار ہے یا ابھی تک تو وہ ناکام ہے؟ دیکھیں ان کی کردار ان کا نہیں ہوگا، کردار بیسیکلی طور کے اوپر پیپلز پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو عنقریب اب دیگر اپوزیشن جماعتیں الحاق کرنے والی ہیں، ان کی طرف سے کچھ پریشر بلڈنگ جو ہے وہ مزید سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ پریشر بلڈنگ کی شکل میں خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، آزادی نہیں لیکن ریلیف مل جائے گا۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اب اس سے ہٹ کر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار یا بزنس میں کوئی رہنمائی لینی ہے، گھریلو الجھنیں یا رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی مشاورہ درکار ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔